السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کے دورے پاکستان کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ طیب اردوان نے صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات بھی کی۔ ون آن ون ملاقات میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اسٹیٹ سیکرٹس یا آف دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر طیب اردوان کی مرضی ہے کہ ان میں سے کیا باتیں وہ ابھی یا کچھ عرصے بعد پبلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دونوں رہنماؤں نے اسلامو فوبیا سے مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس والے سے کیا پالیسی بنائی جاتی ہے دیکھتے ہیں۔ عوام کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں وہ نیوز بریفنگ میں سامنے آ جاتی ہیں، سوال و جواب کی جب نشست ہوتی ہے وہ آج ہوئی ہے۔ سب سے دلچسپ جو باتیں نوٹ کی گئیں یہ کہ جب صدر طیب اردوان نور خان ایئر بیس پر پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان خود ان کا استقبال کیا اور گاڑی ڈرائیو کر کے انہیں وزیر اعظم ہاؤس لے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طیب اردوان مرسڈیز گاڑی کی اگلی سیٹ پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کا جو ہے سیٹ بیلٹ نہیں بند ہو رہی تھی۔ عمران خان نے یہ صورتحال دیکھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کے بجائے دروازہ جو ہے وہ کھول کر ایک افسر کو سیٹ بیلٹ جو ہے وہ اشارہ کیا کہ صدر طیب اردوان کی سیٹ بیلٹ جو ہے یہ شاید بند کرنی ہے، لیکن صدر طیب اردوان نے جو ہے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ نہ آئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زاید ال نہیان پاکستان کے دورے پر آئے تو ان کی گاڑی بھی وزیر اعظم عمران خان نے خود ڈرائیو کی تھی۔ ایک اچھی چیز ہے، معزز مہمان سے ایک محبت کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ اب برحال دیکھنا یہ کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ترک صدر طیب اردوان کے دورے پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان کے ترکی، ملائیشیا اور ایران سے جو بڑھتے تعلقات ہیں اس پر ناراض ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا اور سعودی عرب کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، برادر ہے سعودی عرب ہمارا، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی میں بال آ چکے ہیں۔ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ پاکستان نے یمن اور شام میں اس کا ساتھ نہ دے کر دھوکہ دیا اسے، جبکہ ہم پاکستانی جو ہے اس بات پر ناراض ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کے دشمن بھارتی وزیر اعظم کو سعودی عرب کا سب سے بڑا اعزاز دیا، متحدہ عرب امارات نے سب سے بڑا اعزاز دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کو او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے کر پاکستان کے مفادات کو اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھارت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرنے کا اعلان کیا ہوا۔ اب اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے اس کا انتظار ہے۔ تو مسئلہ کشمیر پر ترکی، ملائیشیا اور ایران نے جس طرح کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے وہ قابل تعریف ہے، دوستی کا حق ادا کرتی ہے، جبکہ پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود سعودی عرب نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت میں مسلمان جس مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اس پر او آئی سی کا اجلاس طلب نہیں کیا ابھی تک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں باہمی دلچسپی اور جو علاقائی سیکیورٹی امور ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں جو دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات ہوئی ہے۔ اب اس کی تفصیلات تو منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح کھڑا ہوگا، جس طرح بھائی مشکل میں دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دباؤ پر ملائیشیا میں ہونے والی 4 ملکی سربراہی کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی جو کوالالمپور میں ہوئی تھی، میں اس کی بات کروں۔ ترک صدر طیب اردوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس وقت یہ انکشاف کیا تھا کہ
کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس کانفرنس میں پاکستان نے شرکت کی تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں جو کام کرنے والے پاکستانی ہیں لاکھوں کی تعداد میں اور جو اربوں روپیہ پاکستان بھیجتے ہیں ان پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جو پیسے پاکستان میں ڈپازٹ کرائے ہیں وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ بعد میں چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان مہاتیر محمد سے ملنے ملائیشیا گئے، اور وہاں یہ بات کہی کہ سعودی عرب کی وجہ سے انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ پاکستان، ملائیشیا، ترکی اور ایران مل کر مسلم ممالک کا ایک علیحدہ بلاک بنا رہے ہیں جو شاید سعودی عرب کے خلاف ہے۔ حالانکہ دونوں رہنما وضاحت کر چکے ہیں، طیب اردوغان بھی، عمران خان بھی، کہ اتحاد سعودی عرب کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ ملائیشیا کانفرنس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی حالت پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے امریکہ میں سوال کیا گیا تھا کہ چین میں مسلمانوں کی حالت پہ، جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہ ترکی اور ملائیشیا دونوں جو ہے چین سے اتنے خوش نہیں ہیں اور ان کے گہرے مفادات بھی وابستہ نہیں ہیں، اس لیے وہ تو چین کی مذمت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یقینی طور پر چین ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اس وقت جو ہے ہم چین کی ناراضگی مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چین نے کئی عالمی فورمز پر پاکستان کی حمایت کی ہے، اور جس وقت ہم مشکل معاشی دور میں تھے اس وقت چین نے ہماری مدد کی۔ اب یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نئے اتحاد اور بلاک بن رہے ہیں۔ خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے۔ امریکہ اور سعودی عرب سے ہمارے گہرے مفادات ہیں، آپ دونوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ امریکہ جو ہے ان کے صدر ٹرمپ بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں، بھارت کے لیے امریکہ کی نوازشات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنا ہے، انہیں بھارتی نژاد جو امریکی ووٹرز ہیں ان کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ دوسری طرف پاکستان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، کابل میں ان کی فوج موجود ہے، وہ افغان طالبان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی دورے کے دوران وہ پاکستان کے مفادات کا کیسے خیال رکھتے ہیں۔ پاکستان کو مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے جو ہر سال اربوں ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترکی اور ملائیشیا دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، دونوں پاکستان سے بہتر معاشی حالت ہے، لیکن بہرحال ان دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو مالی امداد دیں یا قرضے دے سکیں۔ تجارت کی بات ہوئی ہے اور تجارت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑے گا۔ کھیل کے میدان میں قدرت آپ کو مواقع دیتی رہتی ہے، ایک میچ ہارے دوسرا جیت گئے، ایک ہارے دوسرا، اس طرح چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں سیاست میں یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 21 کروڑ انسانوں اور ایک ریاست کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔